वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। आज हमारे लिए इस इलाके के लिए एक तारीख़ी मौका है, बहुत ही जज्बाती मौका है कि एक ऐसी जगह जो अपनी बिना से लेकर आज तक एक ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इबादत के नाम पर, जिसमें खालिस इबादत न थी, खालिस अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद न थी, उसके साथ शिर्क की मिलावट थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बुलंद होने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर के अंदर खालिस तौहीद का पैगाम दुनिया को गया है। मैं इस मौका पे तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ अपने भाई हाफिज असद अली साहब, उससे गुजारिश है कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक करें। आगे आगे थोड़ा सा आगे 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 ताकि पीछे जो साथी हैं वो भी आगे आ सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
آگے آ جائیں آپ تھوڑا سا یہاں آگے آ جائیں، ایک دفعہ آگے آ جائیں، جو باہر آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے بعد میں آنے والے. آپ آگے آ جائیں صدر بھائی آگے آ جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الحمدللہ ہماری جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا ہی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ ایک ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، خالص عبادت کے لیے خاص ہونے جا رہی ہے، جو اس سے پہلے عبادت کے نام پر تو صدیوں پہلے قائم ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر خالص عبادت نہ تھی. اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک تھا، اور ایسا شرک تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. تو ایسے عقیدے کے لوگ یا ناسمجھ لوگ وہ یہاں پر برسوں سے اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ یہاں اہل توحید نے، یہاں اہل علاقہ نے دلچسپی دکھائی. خصوصاً بڑے نام ہیں. 2 سال پہلے جب 2016 میں اس مسجد کو، اس بلڈنگ کو خریدا گیا تھا 3,20,000 پاؤنڈ میں، تو وہاں ابتدا سے لے کر آج تک الحمدللہ کئی ایسے نام ہیں، کئی ایسے چہرے ہیں، کئی ایسی برانچز ہیں جنہوں نے ڈے 1 سے اس مرکز کے ساتھ بھرپور تعاون کیا. یہ انہوں نے کسی کی ذات کے لیے نہیں کیا، کسی کا چہرہ دیکھ کر، کسی کی شخصیت کے لیے نہیں کیا. مجھے یقین ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ چاہ رہے تھے، اور اس علاقے کی ضرورت کے مد نظر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا مرکز ضرور قائم ہو جو نماز کے لیے لوگوں کو سہولت دے، یہاں کے بچوں کے تعلیم کے لیے وہ وقف ہو، یہاں اس ایریا کے اندر کتاب و سنت کی ترویج کا وہ مرکز بنے. شیخ عبدالرحمن صاحب تشریف آگے آ جائیں. تو یہ ام القرى اس کا نام. بریڈ فورڈ کی جتنی برانچز ہیں الحمدللہ ان تمام نے، اور ان کے جو اکابرین ہیں، کمیٹی ممبران ہیں، عام نمازی حضرات ہیں، بھرپور طریقے سے اس مرکز کو انہوں نے شروع دن سے ہی سپورٹ کیا ہے. میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصی طور پہ الہدا مسجد، اس کے ساتھیوں کا، بڑی مسجد ہماری بریڈ فورڈ 8 کی، ان کے ساتھیوں کا، بریڈ فورڈ 5 ہو یا دوسرے یہاں جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان کا، یہ تمام لوگ اس مرکز کی بنیاد کے اندر الحمدللہ شامل رہے، اور آج ہم یہاں الحمدللہ باقاعدہ نماز کا آغاز کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ باہر کی برانچز نے بھی بہت زیادہ الحمدللہ سپورٹ کیا ہے، اور ہماری جو مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ ہے شروع دن سے ہی اس ادارے کی وہ سرپرستی فرما رہے ہیں. اور آج بھی جب میں نے ان کو یہ ان کی خدمت میں گزارش کی تو الحمدللہ مصروفیات کے باوجود بھی دور دراز سے
تشریف لائے. خصوصی طور پہ گلاسکو سے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے ناظم اعلیٰ محترم حافظ حبیب الرحمن حبیب صاحب تشریف لائے. میں ان کے خصوصی تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی اور سب بھائیوں کا جو سفر کر کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں ان کا یہ سفر قبول فرمائے. ہمارے نہایت ہی معزز اور محترم عالم دین حضرت مولانا عبدالحادی عمری حافظہ اللہ بڑے ہی شفقت فرماتے رہے ہیں شروع دن سے ہی الحمدللہ اس مرکز کے ساتھ. وقتاً فوقتاً جب بھی انہیں موقع ملا وہ یہاں پہ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہر طرح کا انہوں نے تعاون کیا ہے. کچھ تعاون ایسا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی انہیں انشاءاللہ جزا عطا فرمائے گا. شیخ عبدالباسط صاحب نیو کاسل سے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی چونکہ میرے لیے یہ نیا فیلڈ تھا اور ان کے پاس ایکسپیرینس تھا، الحمدللہ یہ اور ان کے بھائی ساتھی آئے ہیں بھائی عمیر صاحب، انہوں نے بھی ہر موقع پہ یہاں اس کے جو پرنٹنگ کے مراحل ہوں، اس کے دوسرے پروگرامنگ کے مراحل ہوں، انہوں نے الحمدللہ تعاون کیا ہے. اللہ ان کا تعاون بھی قبول فرمائے. برادر مسعود can you come forward please? No break. No problem. خیر بہت سارے نام ہیں ہمارے نٹنگھم برانچ کے وہ ساتھی. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے بھائی ساجد صاحب اور خصوصاً شیخ عبدالرحمن عتیق صاحب کو. یہ تب آئے تھے جب ہم نے اس کو بائی نہیں کیا تھا، ابھی یہ صرف پروگرام تھا، باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا. تو مشورے کے طور پہ سب سے پہلے جو باہر کی برانچ سے آئے یہ دونوں بھائی محترم شیخ عبدالرحمن عتیق صاحب اور بھائی ساجد صاحب آئے، اور انہوں نے پھر اس کا وزٹ کیا اور کہا کہ میں نے کہا بھی یہ کیسے ممکن ہے، اتنا سرمایہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا. تو انہوں نے الحمدللہ حوصلہ دیا، تسلی دی، اور وہ حوصلہ افزائی تھی، وہ دعا تھی، وہ اخلاص تھا، اور ان کی الحمدللہ کہ آج یہ مرکز جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں ابھی گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمارے نوجوان عالم دین حضرت مولانا عبدالباسط العمری صاحب حافظہ اللہ وہ انگلش میں انشاءاللہ آپ سے کچھ فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس موقع پہ انشاءاللہ وہ چونکہ مختصر بیانات ہوں گے، اور بعد میں انشاءاللہ سب ساتھیوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من والاه. Dear respected brothers, alhamdulillah, this is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we gathered in one of the houses which was built to worship God. And today, alhamdulillah, it is in the hand of people for the same purpose, but to worship the true God. This is the blessing of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how Almighty Allah subhanahu wa ta'ala helps and supports this ummah. Just in France, long time ago, when there was a crusaders who were fighting against the Muslims, so there was a church. The church was the starting point to combine and call all the people, all the militaries and everybody, all different sects of Christianity to come and gather against the Muslims. And the first meeting took place in the church, and they all gathered and they started fighting against Muslims at that time. And today, alhamdulillah, that church is also Islamic center. This is the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. And that reminds me another thing, that when one of the, if I am not mistaken, so it's Undulus. So when it was, we got victory by the Muslims, Sahaba, when they went, they saw the churches, huge buildings, and Muslims are victorious in those buildings. Everybody was happily celebrating, but that one of the Sahabi, he started crying. He started crying. When he was crying, everybody was wondering and looking at him and said, "What's wrong with you? This is a time of happiness and joy, celebration. We are the victorious. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with this land. So why you are crying?" So he said, "Subhanallah, I'm just crying for one thing.
And he said, these people, they were beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala had given them everything. Look at this. But when they went out of the path, how Allah subhanahu wa ta'ala humiliated them, destroyed them, and brought to the extent that we are taking over their lands. That's my fear now is, when we will come to this country, we will involve, our children will involve in all the lavish of this country. And if we forget the religion, Allah will replace us in similar manner. So that is my fear, that's why I am crying. Dear brothers, we are sitting here in one of the places of worship, and that was the purpose to be built, this building, and it is for the same purpose today, alhamdulillah. But we have to think very carefully why the Sahabi cried. So it's really, in one hand, it's a time of enjoyment and celebration, but in another hand, it is giving us an invitation to think about this. And when this will happen when we do not take the religion seriously, when we do not fulfill the requirement of the societies, when we will not recognize the position of the masjid. The position of the masjid is, it is the hub for the community activities. A Muslim, when he get up in the morning until he go to bed, every single thing he does, it is related to the masjid. He starts with Salatul Fajr, and when he goes to the bed, so he prays Salatul Isha and Masjid and goes. And meanwhile, whatever he come across, his fatwa, halal and haram, marriages, children education, everything should be linked to the masjid. So masjid should be the community hub. I hope that, alhamdulillah, brothers, they put this much effort, they brought this church and they converted it into the masjid. Now, they did their best. Those who are sitting, they might have a lot of ideas which will benefit the community, which will benefit the youth, which will bring the youth inside, which will fulfill the requirements which are needed by the community. They all should come up and support and help the brothers who are running the masjid to make this center as a community hub. It's not only catering for the Muslims, but also for the non-Muslims as well. Because when we are here, if we just cater about Muslims, only Muslims, and if we forget the non-Muslims, there will be another problem. Because while we are in minority, so whenever we are in minority, this is one of the obligation upon us, that we have to look after the majority, we have to invite them towards Islam. And these days, alhamdulillah, with this last point, I will finish my reminder to myself and all of you. These days, after long time, Muslims got a kind of upper hand. And make this masjid a hub for community, and hub for not only Muslims, not only for the brothers and the sisters, it is for the children, it is for everybody, and it should be for wider community as well. And I hope and I pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that the one who has given this tawfiq to the people of the masjid to establish this masjid, Allah give them tawfiq to make this masjid hub for the community. And Allah subhanahu wa ta'ala make all of us among those who support them, help them and stand with them to take this religion forward for our benefit, for the benefit of our children as well. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.